قرآن مجید کا سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 14 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 72 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ چونکہ اس سورے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اسے سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 کے مطابق اللہ کی نعمتوں کا شکر نعمت میں اضافے کا باعث ہے، اور اس کی نعمتوں پر ناشکری کا اظہار کرنا عذاب کا باعث ہے، جس سے انسان بعض اوقات ان نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات نعمتوں میں مزید اضافے کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ شکر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ شکر کا فائدہ شکر کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں شجرہ طیبہ یعنی پاک و پاکیزہ درخت کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ جڑ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، حضرت علی علیہ السلام اس کی شاخ، اور آئمہ علیہ السلام اس کے ثمرات، اور شیعیان علی علیہ السلام اس کے پتے ہیں۔ آیت نمبر 35 سے 41 تک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ ان آیات میں بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام کی پیدائش، خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت اسماعیل و حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیاہ میدان میں بسانا، اور والدین کی مغفرت کے لیے دعا کا ذکر ہے۔ جو بھی اس سورے کو نماز جمعہ میں پڑھے گا وہ فقر و دیوانگی اور بلا میں مبتلا نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں، یعنی اس خدا کے راستے کی طرف جو غالب اور قابل تعریف ہے۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور تباہی و بربادی ہے سخت عذاب کی وجہ سے ان کافروں کے لیے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے ٹیڑھا بنا دیں، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔
اور ہم نے دنیا میں جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے پیغام خداوندی کھول کر بیان کرے۔ پس اللہ جسے چاہتا ہے توفیق سلب کر کے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ سب پر غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے اور انہیں اللہ کے مخصوص دن یاد دلاؤ۔ یقیناً اس یاد دہانی میں ہر بڑے صبر و شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، یعنی اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، اور وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس نے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تمہیں مطلع کر دیا تھا کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور روئے زمین کے سب لوگ کفر اختیار کریں تو اللہ کو اس کی کیا پرواہ، یقیناً اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی قوم نوح اور عاد و سمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ جب ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں معجزے لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور تم جس دین کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کی طرف سے تردد آمیز شک میں ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔
ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر اور انسان، تم چاہتے ہو کہ جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں ہمیں ان کی عبادت سے روکو، سو ہمارے پاس کوئی کھلا ہوا ہمارا مطلوبہ معجزہ لاؤ۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ بے شک ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر اور انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہیں کوئی کھلی ہوئی دلیل معجزہ پیش کریں مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ پر ہی اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اسی نے ہماری زندگی کی راہوں کی رہنمائی کی ہے، اور تم ہمیں جو ایذائیں پہنچا رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، اور تب ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد ہم تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری تحدید سے خائف ہو۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور انہوں نے ہم سے فتح مندی طلب کی جو قبول ہوئی، اور ہر سرکش ضدی حق کی مخالفت کرنے والا نامراد ہوا۔ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد۔ اس نامرادی کے پیچھے جہنم ہے اور اسے کچھ لہو قسم کا پانی پلایا جائے گا۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا، اور ہر طرف سے اس کے پاس موت آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور مزید برآں اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال کی حالت اس رات جیسی ہے جسے سخت آندھی والے دن ہوا اڑا لے جائے، جو کچھ انہوں نے کیا کمایا اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، یہی بہت بڑی گمراہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، فنا کر دے اور نئی مخلوق کو لے آئے. وما ذلك على الله بعزيز. اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اور قیامت کے دن وہ سب ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو جو کمزور پیروکار ہوں گے وہ ان سے کہیں گے جو بڑے سردار بنے ہوئے تھے کہ ہم تو زندگی بھر تمہارے پیروکار تھے، تو تم آج ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ وہ بڑے کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے. اب ہمارے لیے برابر ہے، جزا فضا کریں یا صبر کریں. آج ہمارے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اور جب ہر قسم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور مجھے تم پر کوئی تسلط زور تو تھا نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں کفر اور گناہ کی دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. بس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. اس سے پہلے دنیا میں جو تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا تھا میں اس سے بیزار ہوں. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اپنے پروردگار کے حکم سے ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس میں ان کی باہمی دعا بوقت ملاقات سلام ہوگا. سلام علیکم، تم پر سلام کی ہو. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح اچھی مثال بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ، پاک کلمہ، شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور سمجھے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اور کلمہ خبیثہ ناپاک کلمے کی مثال شجر خبیثہ ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اور اس کے لیے ثبات و قرار نہ ہو۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمت کو کفران نعمت سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں یعنی دوزخ میں جا اتارا؟ جہنم یصلونها وبئس القرار، جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ چندے عیش کر لو، آخر یقیناً تمہاری بازگشت آتش دوزخ کی طرف ہے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ مخلصانہ دوستی ہوگی۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا جو برابر چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور جس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے بارگاہ ایزدی میں دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم
بتوں کی پرستش کریں۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو یقیناً تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بے زراعت میدان میں آباد کیا ہے، اے ہمارے مالک، تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں۔ اب تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک جو کچھ ہم چھپاتے ہیں تو اسے بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں اسے بھی، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ ساری ستائش اللہ کے لیے ہے جس نے باوجود بڑھاپے کے مجھے اسماعیل و اسحاق دو بیٹے عطا فرمائے، بے شک میرا پروردگار دعا کا بڑا سننے والا ہے۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا، لیا جائے گا۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں شدت خوف و حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے، اس عالم میں کہ ان کی نگاہ خود ان کی طرف نہیں پلٹے گی، اور ان کے دل خوف و دہشت کے سوا ہر خیال سے خالی ہو رہے ہوں گے۔ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تمہیں کبھی زوال نہ ہوگا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ حالانکہ تم انہی لوگوں کے مسکنوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کی اور چالیں چلی، اور اللہ کے پاس ان کی ہر تدبیر اور چال کا جواب ہے، اگرچہ ان کی تدبیریں اور ترکیبیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ اور یہ اس دن ہوگا جس دن یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار۔ ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہ سب انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، اور یہ کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ الہ بس ایک ہی ہے، نیز یہ کہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔